السلام علیکم دوستو اس وقت میرے کلینک پہ افتخار احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کا تعلق حویلیاں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے. 60 ایئرز ان کی ایج ہے اور تقریباً کوئی 10-11 سال ہو گئے ہیں ان کو. 2014 سے یہ ڈائبیٹک ہیں, 10-11 سال ہو گئے ان کو شوگر کو, اور انسولین پہ تھے جب میرے پاس آئے, اور یہ تقریباً 2 مہینے سے اب میرے پاس آ رہے ہیں. اس سے پہلے جب یہ میرے پاس فرسٹ ٹائم جب آئے تھے تو افتخار صاحب کی ڈائبٹیز انتہائی ان کنٹرول تھی. ان کا HbA1c 13.5 تک پہنچا ہوا تھا, اور ان کا جو رینڈم اور فاسٹنگ لیول دونوں ان کنٹرول تھے. 300-350 سے کبھی ان کی شوگر نیچے آئی نہیں تھی. ہمارے پاس جب پہلی دفعہ آئے تھے اس وقت بھی 400 کے قریب تھی. اچھا, اب جب افتخار صاحب کو ہم نے میڈیسن دی اور ان کی انسولین بھی ہم نے, ظاہر انسولین پہلے سے لے رہے تھے, ہم نے کنٹینیو رکھی, لیکن یونٹس ہم نے کم کیے. لیکن ایک بات جس کے لیے میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں افتخار صاحب کے حوالے سے, کہ وہ یہ کہ شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کے گردے جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم جب ہم نے چیک کیا تو وہ خراب ہونے شروع ہو گئے, جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں یا ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں. ان کا کرٹین بڑھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو کمزوری بھی ہو رہی تھی, پیشاب کے بھی مسئلے مسائل تھے, اور شوگر کی وجہ سے گردے جو ہے وہ اپنا کام آہستہ آہستہ چھوڑ رہے تھے. 2 مہینے ہوئے انہوں نے ہماری میڈیکیشن لی ہے, اور اب الحمدللہ اللہ کا شکر آج فالو اپ کے لیے آئے ہیں. ان کا HbA1c جو ہے وہ 9 تک آ گیا ہے. ان کا جو رینڈم اور جو فاسٹنگ لیول جو حالانکہ گلوکومیٹر پہ اعتبار کرنے کے بجائے انہوں نے لیب سے چیک کروایا ہے, اور ان کا رینڈم لیول لیس دین 160 ہے, اور فاسٹنگ ان کا 120-121 رہتا ہے. اس امپرومنٹ کی وجہ سے ان کی جب ہم نے گردوں کا ٹیسٹ کروایا RFT تو وہ بالکل نارمل ہو گیا. اب ان کا کریٹینین بھی نارمل ہے. ان کا جو کرونک کڈنی ڈیزیز تھی, ڈائبیٹک نیفروپیتھی, جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جی ہمارے گردے خراب ہو گئے, اب کیا ہوگا. اب افتخار صاحب 2 مہینے کے اندر اپنے نہ صرف انہوں نے گردے ٹھیک کیے ہیں بلکہ شوگر لیول نارمل ہے, اور شوگر لیول کی وجہ سے ان کے گردے بالکل 100% نارمل ہو گئے ہیں. کڈنی ڈیزیز بالکل ریورس ہو گئی ہے. افتخار صاحب سے پوچھیں نا انہوں نے کیا کیا. جی افتخار صاحب یہ پکڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں جی پچھلے تقریباً 10-12 سال سے میں اس کا مریض ہوں شوگر کا. تو میں ایبٹ آباد میں مختلف ڈاکٹر سے 6 مہینے بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد ڈاکٹر چینج کرتا رہا ہوں کہ شاید مجھے کہیں سے ریکوری ہو جائے, لیکن مجھے کوئی ریکوری نہیں ہو رہی. میری جو شوگر ہے وہ 350-400 سے نیچے آ نہیں رہی تھی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پڑھا بھی ہے, اس پہ فالو کیا میں نے پیج پر. تو اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. میں ان کے پاس آیا ہوں آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے, اور انہوں نے مجھے دوائی دی ہے. انہوں نے میرے ساتھ جو ہے ٹریٹمنٹ جو مجھے دی ہے, اور اللہ کے فضل سے ان صرف 2 مہینوں میں نے پچھلے 2 مہینے جب بھی اپنی شوگر ٹیسٹ کیا ہے وہ 160 سے اوپر نہیں گئی ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ 300-450 والے آدمی کی شوگر ایک دم 160 پہ کیسے آ جاتی ہے. اور یقین جانا کہ میں نے پچھلے 2 مہینے میں جب بھی شوگر ٹیسٹ کیا ہے وہ جو کھانے کے بعد کیا ہے وہ 160 سے اوپر نہیں گئی ہے, اور جو صبح سویرے جو خالی پیٹ کرتے ہیں اس میں میری شوگر جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ رہی ہے, اس سے اوپر نہیں گئی ہے جناب. تو میں صرف 2 مہینے میں اتنی ریکوری, مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے جو ہے ان کے جو طریقہ کار ہے ماشاءاللہ زبردست ہے, اور میں نے یہاں پر آ کے جو فائدہ مجھے ہوا ہے, شاید میں اگر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا تو مجھے ممکن ہے اگلے 2-4 سال میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا اگر زندگی ہوتی. لیکن اب میرے گردے تھے جو بالکل اپنے اینڈ پہ تقریباً پہنچ گئے تھے, اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, اور میری شوگر جو ہے وہ بالکل نارمل آ رہی ہے. پچھلے 2 مہینے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے جناب. افتخار صاحب یہ آپ کی اپنا, آپ دیکھیں جو ڈاکٹر تو دوائی دے دیتا ہے, آپ کو ڈائٹ بھی بتا دیتا ہے, آپ کو لائف سٹائل بھی بتا دیتا ہے, لیکن عمل کرنا تو پیشنٹس کا کام ہوتا ہے نا. تو یہ افتخار صاحب کی اپنی کوشش ہے, میرا اتنا رول نہیں ہے. افتخار صاحب کی اپنی کوشش ہے. کیا کوشش ہے؟ دوائی انہوں نے ریگولر لی, جس ٹائم پہ کہا گیا اتنی لی, جتنا واک اور ایکسرسائز کا کہا گیا اس طرح انہوں نے کیا. اور جو سب سے زیادہ یہ کہ بیلنس ڈائٹ, جو پرہیز کا ان کو بتایا انہوں نے پرہیز پہ وہ عمل کیا. اس تینوں چیزوں کی کمبینیشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے گردے بھی ٹھیک کر لیے, شوگر بھی نارمل کر لی, اور اب یہ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کریں, میں اجازت دیتا ہوں, تب بھی ان کی شوگر انشاءاللہ 200 سے اوپر نہیں جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.